پیارے بچوں، کل ہم نے اپنا سبق یہاں پہ روکا تھا کہ سمجھو اب صاحب جائیداد تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ جب یہ بچی دکان کے اندر گئی تو سمجھو اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی بنی ہوئی اس ٹیپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی آنکھیں جو شیشے کی بنی ہوئی تھی ان آنکھوں کو دیکھتا ہے جو اس نے نہایت ہی فنکاری کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اس چہرے میں فٹ کی ہوئی تھی۔ پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی فنکاری اور مہارت کے ساتھ اس نے 15 دن لگا کر وہ بال وہاں پر لگائے تھے تاکہ یہ جو چیتے کا بچہ ہے یہ دیکھنے والے کو بالکل اصلی چیتے کا بچہ ہی نظر آئے، جو کہ اصلی نہیں تھا۔ اس کی کھال میں بھرا ہوا وہ مواد جو تھا جس کی وجہ سے اس کو ایک شکل دی گئی تھی، وہ چمڑی تھی۔ چمڑی کے اندر اس نے ایسے فٹنگ کی ہوئی تھی کہ اس کی مہارت جو تھی وہ بہت زیادہ دور دور تک اس کے چرچے ہو رہے تھے۔ پھر سمجھو نے کیا کیا، اپنی انگلی سے اس کے منہ کے اندر جو دانت اس نے لگائے ہوئے تھے تیز نوکیلے، ان دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ اب یہ بچی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شیر اصلی شیر نہیں ہے، یہ جو چیتے کا بچہ ہے یہ چیتے کا بچہ اصلی نہیں ہے۔ تو چند قدم دوری پر دیکھنے پر یہ جو چیتے کا بچہ تھا یہ لگتا تھا کہ یہ اصلی چیتے کا بچہ ہے، لیکن جب سمجھو نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، اس کو دیکھا، اس کے پاس گیا، تو اس بچی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چیتے کا بچہ جو دیکھنے میں تو بالکل اصلی نظر آ رہا ہے لیکن واقعتاً یہ اصلی نہیں ہے۔ تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ ابھی چھلانگ لگا کر اس ٹیپائی سے نیچے اترے گا، جو اخروٹ کی ٹیپائی پر اس کو رکھا گیا تھا۔ اب ایسا لگتا تھا دیکھنے والے کو کہ یہ ابھی چھلانگ لگائے گا اور اس ٹیپائی سے نیچے اترے گا۔ اب اس بچی کو تو یہ جو لڑکی موجود تھی وہاں پر، اس کو بھی ایسا ہی نظر آیا ہوگا کہ یہ چیتا جو ہے یہ چھلانگ لگائے گا، کہیں میری جان کو خطرہ نہ ہو جائے، میں اس کے اندر نہ جاؤں۔ اسی ڈر کے مارے وہ دکان کے اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب اس نے یہ تمام ماجرا دیکھ لیا کہ سمجھو نے اس بچے پر ہاتھ رکھا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، دانتوں کو دیکھا، اس نے کچھ نہیں کیا، تو یہ سمجھ گئی اب یہ احتیاط کے ساتھ بڑی محتاط طریقے سے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے اس ٹیپائی کے پاس پہنچی، اس میز جو چھوٹی ہوئی بنی تھی اخروٹ کی اس کے پاس پہنچی، اور جو اس کے پاس پہنچی تو اس کے منہ سے ایک عجیب و غریب آواز نکلی، ایک انوکھی آواز نکلی جو نہ چیخ تھی، نہ کوئی کلمہ تھا، نہ اس میں حیرت تھی، حیرانگی تھی، نہ اس میں خوشی کے کچھ اظہار تھا، نہ اس میں کچھ خوشی کا اظہار تھا۔ ایک عجیب و غریب سی آواز تھی، جو ایسی آواز جو کہ شاید ہر ایک بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار چڑھتے ہوئے سورج کو مشرق سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے سورج تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ سورج کو جب پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے بڑا عجیب و غریب سے لگتا ہے کہ یہ چمکتا ہوا گولا جو مشرق سے طلوع ہو رہا ہے یہ چیز کیا ہے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے بڑے احتیاط کے ساتھ پوچھا تھا کہ بچے کے لیے ہے، بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے۔ آج سمجھو سے یہ پوچھتی ہے یہ بچی لڑکی کہ یہ جو چیتے کا بچہ آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے یہ اپنی دکان کی ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہے یا کہ آپ اسے فروخت بھی کریں گے یا بیچیں گے۔ سمجھو نے اس کو بتایا کہ اب سمجھو جو ہوکا پی رہا تھا اس کا ہوکا بڑا ہی بہترین ہوکا جس پر نقش و نگار کیے ہوئے اور وہ پیتل کا بنا ہوا تھا۔ اب اس نے ہوکے کا وہ جو نیلچا تھا اپنے منہ سے نکالا اور اس کو کہا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے۔ کیا کہا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے۔ لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی۔ کیا قیمت بتائی؟ 2780 روپے۔ اب اس وقت 2780 روپے بہت بڑی چیز تھی۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں بولی بچی،
صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا ڈرتے ہوئے. ابھی بھی اس کو دل میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ اب خدا جانتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے, یا اٹھ کے ابھی یہ مجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے. تو ڈر کے ساتھ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دکان سے باہر چلی گئی. اب یہ جو سمجھو ہے, سمجھو اس بچی کو بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور پورا ماجرا ایک تو اس سے سن رہا ہے, دوسرا محسوس کر رہا ہے اس کے چہرے سے. یہ جو اس کے چہرے پر جو تخیل, جو خیالات کا اظہار ہو رہا ہے وہ وہاں سے پڑھ رہا ہے کہ یہ بچی سوچتی کیا ہے, یہ چاہتی کیا ہے, اب اس کے پاس پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں, یہ اس کا اندازہ سمجھو لگا رہا تھا. تو میرے خیال میں آج ہم یہاں تک پڑھیں گے, آئندہ انشاءاللہ کل. بند کر کریں شیر ہے نا, شیر یہ تو دیکھو بند کی بند کروا نہیں بند بند